السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پاک بیت و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ۔ جیسا کہ رحمتوں بڑے مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جن لوگوں کے معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس زندگی اس ڈگر پہ چل رہی ہے جہاں زندگی کی کوئی منزل نظر نہیں آ رہی، جہاں نحوست کے یا کسی پریشانی کے ایسے بادل چھا چکے ہیں جو چھٹ نہیں رہے، تو یہی وہ ماہ مبارک ہے، یہی وہ برکتوں بڑا ماہ مبارک ہے جس میں تمام تر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمام تر وظائف جو ہے وہ اثر کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرمانے والی شان ہے کہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے، بعض لوگوں کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے جہاں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی۔ ایسے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ان کی زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ کسی کی طرف سے بگاڑے گئے ہیں، وہ انسان ہے جو انہیں اپنی خست کی آگ میں جلا رہا ہے، یا انہیں سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی۔ ایسے ہی ایک بہن نے میسج کیا، میں تمام لوگوں کے لیے آج ایک عمل بتاؤں گا کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بے حد پریشان، میں نے بیوہ ہوں، ایک عورت بڑی مشکل سے شادی کی، لیکن وہ اپنے گھر خوش نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے نہیں، بہت لوگوں نے ایسے میسج کیے ہوگے کہ میں جس انسان کو چاہتا ہوں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کسی طور راضی نہیں ہو رہے، مقصد میرا نیک ہے۔ ایک اسی طرح بھائی لکھتا ہے کہ میں مالی طور پہ بہت پریشان ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن مجھے نوکری نہیں ملتی، تنگ دستی نے، نحوست نے ایسے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ میں تنگ آ چکا ہوں۔ ان سب کے لیے پرانے پاک میں ایسے ایسے نسخے موجود ہیں، ایسے ایسے وظائف موجود ہیں، باخدا اگر ان کو انسان نیت سے پڑھ لے اور کوشش جاری رکھے تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے، ان کی برکت سے مدد کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ بھی ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، پوشیدہ خزانے کتاب کا نام ہے۔ اس میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کی شب رات سونے سے پہلے یا سحری کرنے کے بعد، یعنی سحری کر لے فجر کے بعد، تو اللہ کے فضل سے اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جس نے اس کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیا ہو، جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہو، جس نے اس کی زندگی میں پریشانیوں کو جیسے سمو کے رکھ دیا ہو، وہ پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، تو ایک دفعہ یہ عمل پڑھ کے سونا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے کسی بھی رات رمضان المبارک پورا پڑا ہوا ہے، کسی بھی رات کے وظیفہ پڑھ کے سو جانا ہے، اللہ ایسا کرم، ایسا فضل کرے گا کہ وہ پریشانیاں دور ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو انسان پوری رات سو نہیں پا رہا کسی ایسی پریشانی کی وجہ سے، کسی ایسی حاجت کی وجہ سے، ڈپریشن میں چلا گیا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی، تو ایک وظیفہ جیسے میں نے شروع میں بتا دیا ہے، اسے رات سونے سے پہلے بلکہ روزانہ اس کو پڑھیں، بلکہ رمضان المبارک میں روزانہ اسے کرنا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں، اللہ سے اپنی باتیں منوانے کی راتیں ہیں۔ یہ وہ دن شروع ہو چکے ہیں جو ایک سال بعد دوبارہ آئیں گے۔ یہ بڑی غنیمت کی بات ہوتی ہے، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، خوش نصیبی ہے آپ کی کہ آپ کو رمضان المبارک نصیب ہو رہا ہے، یہ برکت بڑی راتیں، برکت بڑے دن نصیب ہو رہے ہیں۔ ان میں جو لوگ وظائف کوئی بھی کرتے ہیں
اگر انہیں پتہ ہے کہ فلاں وظیفہ فلاں مسئلے کے لیے بہتر ہے تو اپنے مسئلے کے مطابق کر لیتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اسے رات سونے سے پہلے آپ نے 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر پریشانی انتہا کی ہے، کئی سالوں سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے، تو اس کی روزانہ ایک تسبیح کر کے سوئیں۔ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رجب کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اسے 33 دفعہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اسے کسی بھی پریشانی میں، مصیبت میں، رمضان المبارک میں، جیسے 2 عطت میں نے بتائے ہیں، ایک سونے سے قبل، ایک سحری کے بعد، تو دونوں طریقوں میں پھر 7 دفعہ کم از کم پڑھ کے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ یہاں تمام بہنوں سے، بھائیوں سے ایک التماس کروں گا کہ رمضان المبارک میں اگر آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو گھر میں قرآن خوانی ضرور کروائیں۔ اس میں کہ جو میں نے وظیفہ بتایا ہے، اس کا فرد بھی تمام مل کے لوگ ضرور کریں، بہنیں ہیں تو بہنیں کریں۔ انشاءاللہ تمام حاجات بھی پوری ہوں گی، گھر میں پریشانیاں ختم ہوں گی، اور جس بھی مصیبت میں اگر پھنسے ہوئے ہیں، مالی طور پہ چاہے پریشانی ہے، انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ساتھ قرآن خوانی جب کر لیں تو اس کے بعد کوئی بھی افطار کے وقت میٹھی چیز رکھنا، افطار کے وقت کھلانا بڑا ثواب دیتا ہے، کہ دوریں چاہے رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی آپ نے چاہ کے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، وہاں بھی بڑے خاص عملیات تبھی ساتھ میں دے رہا ہوں۔